بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، گرامی قدر دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر کچھ کہنا ہے وہ ہے قدرتی آفات اور الہی حکمتیں۔ قدرتی آفات سے مراد وہ حالات ہیں جو فطرتی طور پر انسان کو یا جماعت کو یا ملک کو لاحق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سیلاب ہے، خشک سالی ہے، طوفان ہے، یا کوئی کسی بیماری کا آ جانا ہے، یا دشمنوں کا تسلط ہے، غلبہ ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ قدرتی آفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں، جن کا عموماً عام انسان کے اپنے ظاہری جو اعمال ہیں اس کا دخل نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی بھی مصیبت بغیر کسی عموماً انسان کے گناہ اور اس کے بد کرداری کے عوض ہی آیا کرتی ہے۔ تو قدرتی آفات سے مراد جیسا کہ آپ نے سمجھا یہ سیلاب، طوفان، بیماریاں اور یہی ہیں۔ آج ہم چند سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس روئے زمین پر مکمل طور پر اور خصوصاً ہمارے ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں رہ کر کے ایسے حالات پیش آتے ہیں۔ کہیں پر سیلاب ہے، کہیں طوفان آیا ہوا ہے، کہیں سخت بارش سے لوگ پریشان ہیں، کسی علاقے کے لوگ خشکی سے پریشان ہیں، کبھی ملک کے اندر ایسی بیماری آئی ہوئی ہے کہ لوگوں کا اس سے نجات پانا مشکل ہے۔ یہ صورتحال ہیں کہ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں۔ آخر یہ چیزیں جو اس دنیا میں پیش ہوتی ہیں، ہمیں اس سے متعلق تین باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اگر وقت نے ساتھ دیا تو آپ کے پاس سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ان آفات، ان قدرتی مصیبتیں، آفات جو آتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں؟ ایک مومن اپنے ایمان کے طور پر دیکھے کہ ان کے اسباب کیا ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو ان مصیبتوں کے ظاہر ہونے میں، پیدا ہونے میں اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں کیا؟ اور تیسری چیز، ہمیں اور آپ کو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہ تین باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، اس دنیا میں جو کچھ بھی حالات پیش آتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتے۔ ہم اللہ کی مرضی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کسی کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آتی۔ کوئی انسان ایک پتا بھی، ایک ذرہ بھی
اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا اگر اللہ کی مشیت نہ ہو تو، لیکن کوئی ضروری کہ اللہ کی مرضی بھی ہو۔ ایک چور چوری کرتا ہے اللہ کی مشیت کے بغیر، لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ ایک بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے، لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ تو اللہ کی مرضی اور مشیت دونوں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ جو صورتحال پیش آ رہی ہے یہ اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں اختصار طور پر، مجھے ایک نقطہ یہاں پر رکھ رہا تھا لیکن وقت کم ہے، وہ میں نہیں رکھ رہا ہوں۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی صورتحال پیدا کی ہے، پیدا کر رہا ہے، پیدا کرے گا، اس کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے اور اس کا ایک باطنی سبب ہوتا ہے۔ سیلاب آتا ہے، اس کا ایک ظاہری سبب ہے بارش کا کثرت سے ہونا، خشک سالی ایک ظاہری اس کا ایک ظاہری سبب ہے، وہ کیا؟ آسمان سے بارش کا نہ ہونا۔ بیماری ہے، اس کا ایک ظاہری سبب ہے، ایسے حالات کا پیدا ہو جانا، کورونا وائرس کا آ جانا، ہے کہ نہیں؟ ایک ظاہری سبب ہے، لیکن شرعی لحاظ سے ان کا ایک باطنی سبب بھی ہے، جسے وہی شخص جان سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، جس کے ایمان کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ غیب کے اوپر ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی شرط ہے۔ جو جس کا ایمان غیب پر ہے وہی اس کو مانتا ہے، مادہ پرست لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا، سیلاب آیا، اتنا بڑا سیلاب نہ دنیا نے آج تک کبھی دیکھا ہے اور نہ شاید کبھی دیکھے، ہے کہ نہیں؟ اس کا ایک ظاہری سبب تھا، وہ کیا تھا؟ آسمان سے بارش کا آنا اور زمین سے چشموں کا ابل پڑنا، ہے کہ نہیں؟ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، آسمان اور زمین سے جو پانی نکلا اللہ کے مقدر کیے ہوئے حالات کے مطابق وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے، ہے کہ نہیں؟ یہ تو ظاہری سبب ہے جس کو تمام لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن اللہ نے اس کا ایک باطنی سبب رکھا ہے۔ وہ کیا؟ وہ سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی، اللہ کے رسول پر ایمان نہ لے آنا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا ولم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ ظاہری سبب تم نے دیکھا ہے، آسمان سے بارش کا آنا، زمین سے چشموں کا ابل پڑنا، یہ ظاہری سبب تھا، لیکن حقیقی سبب کیا ہے؟ مما خطیئاتہم اغرقوا، وہ اپنے گناہوں کے عوض ڈبو دیے گئے۔ سیلاب کیوں آیا ہے؟ ان کے گناہوں کے عوض۔ تو ان مصیبتوں کا، ان پریشانیوں آفتوں کا ایک ظاہری سبب یہ سب جانتے ہیں، اور ایک باطنی سبب ہے جسے وہی شخص جان سکتا ہے جو قرآن اور حدیث پر ایمان رکھتا ہے۔ لہذا اب ہم دیکھیں کہ یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، چاہے دشمنوں کے غلبہ کے سبب ہیں، ظالموں کے ہمارے اوپر ظلم کے سبب ہیں، سیلاب کی شکل میں ہیں، بیماری کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، مہنگائی کی شکل میں ہے، قحط سالی کی شکل میں ہے، آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن اور حدیث پر نظر رکھیے آپ، تو آپ کو چند بڑے اہم سبب کی طرف رہنمائی آپ کی ملے گی۔ سب سے پہلا سبب جس کی وجہ سے دنیا میں یہ قدرتی آفتیں، بارش کا نہ ہونا، قحط سالی پڑ جانا، سیلاب کا آ جانا، بیماری پھیل جانا، دشمن کا ہمارے اوپر غلبہ ہو جانا، ہمارے گھروں کو ڈھایا جانا، ہماری مساجد مدارس پر قبضہ کرنا، ان پر بلڈوزر چلایا جانا، اس کے کچھ اسباب ہیں۔ پہلا سبب ظلم ہے۔ یہ ظلم چاہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا ظلم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہو، یہ ظلم جو ہوتا ہے اس دنیا میں مصائب اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ بھائی اپنے بھائی پر ظلم کرے، شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرے،
باپ اپنے بچوں پر ظلم کرے، پڑوسی اپنے پڑوسی پر ظلم کرے، حاکم اپنی رعایا کے اوپر ظلم کرے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم اسی طرح بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں، بعض ظالموں پر مسلط کر دیتے ہیں ان اعمال کے عوض جو وہ کرتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر علماء نے اس طرح کی ہے کہ جیسا ہم انسانوں اور جنوں کو ایک دوسرے کے ساتھی بنائے ہیں، ایسے ہی ہم ظالموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح ایک ظالم کو دوسرے ظالم پر مسلط کر دیتے ہیں، اس طرح ایک ظالم دوسرے ظالم کو ہلاک اور تباہ اور برباد کر دیتا ہے، ایک ظالم کا ہم دوسرے ظالم سے انتقام لے لیتے ہیں۔ ذرا غور کریں آپ اس پر، قوم ثمود کیوں ہلاک ہوئی؟ قوم ثمود کیوں ہلاک ہوئے؟ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ظلم تھا اور اللہ کی مخلوق پر بھی ظلم تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کی ہلاکت کی خبر بیان کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون۔ آپ دیکھ لیں ہم نے ان کے مکر کا انجام کس طرح دیا کہ ان سب کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ دیکھو ان کے گھر الٹے پڑے ہوئے ہیں، سب ڈھائے ہوئے ہیں، گھروں میں رہنے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بما ظلموا، اس کے عوض کہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب کہ پہلی چیز جو ہوتی ہے ساتھیوں وہ یہ ہے کہ جب بندے اس دنیا کے اندر ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگتے ہیں، چاہے جس قسم کا ظلم ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر مصیبتیں لے آتا ہے، ان سے بڑے ظالم کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ تو آج مسلمان عقل کا ناخن لے، عبرت لے کہ جب اس نے اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں اور اپنے رب کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑے ظالم کو مسلط کر دیا۔ دوسری چیز گناہوں کی کثرت۔ دیکھیے کوئی بھی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس میں گناہ نہیں ہوتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں گناہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا نا گناہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گناہ ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ لیکن جب کوئی قوم گناہوں کا ارتکاب علی الاعلان کرنا شروع کر دے اور قوم کے اکثر افراد گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ زلزلوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، دشمنوں کے غلبہ کی شکل میں لوگوں کے اوپر مصیبت اور پریشانیاں لے آتا ہے۔ آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو یہ چیز بالکل کھل کر کے آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی قوم شعیب، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، قارون، حامان، ان تمام کے ذکر کے بعد فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، جن کا ذکر ہم نے کیا ہے نا، انہیں ہم نے جو پکڑا ہے کس لیے سے؟ ان کے گناہوں کے عوض پکڑا ہے۔ قوم ثمود کے اوپر آگ، قوم ثمود کے اوپر جو کنکر پتھر برسائے گئے اور چیخ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ قوم عاد کے اوپر اللہ نے ہواؤں کا طوفان جو بھیجا، قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی گرم بدلی بھیجی کہ لوگ سمجھے کہ سایہ ہے، اس سے آگ برسا دی گئی۔ فرعون کو، اس کی جماعت کو سمندر میں ڈبو دیا گیا، قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان تمام کو ان کے گناہوں کی عوض پکڑا ہے۔
ہم نے تمام کو ان کے گناہوں کی سزا دی ہے۔ تو گناہ جب بکثرت ہو جائیں، اور وہ حدیث جو بار بار علماء آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کو سامنے رکھیے، جو حدیث سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں وہ حدیث اختصار کے ساتھ، ورنہ حدیث طویل ہے، کہ اللہ تبارک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا اپنے مہاجرین کو مخاطب کر کے، یا معاشر المہاجرین خمس بخمس، اے مہاجرین کی جماعت یاد رکھو، 5 مصیبتیں 5 گناہوں کے وجہ سے تمہارے اوپر آئیں گی۔ جب تمہارے اندر 5 گناہ ہونے لگے گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر 5 قسم کی مصیبتیں نازل کرے گا۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ سنتے جائیے اور اپنے معاشرے کا اور خود اپنا حساب لگاتے محاسبہ کرتے جائیے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر موجود تو نہیں ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اپنے آپ کو ملامت کریں گے، کسی حاکم کو گالی نہیں دیں گے، آپ اپنی غلطی مانیں گے، اپنی غلطی کسی دوسرے کے اوپر آپ نہیں مڑیں گے۔ اب جب یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم اپنی اصلاح کی کوشش بھی کریں گے۔ ایک لڑکا ہے، ایک بچہ ہے، امتحان میں اگر فیل ہو جائے، اسے یہ احساس ہو کہ ہم نے صحیح تیاری نہیں کی ہے، تو دوبارہ امتحان کے لیے تیاری کرے گا اور اپنے آپ کو ملامت کرے گا۔ اور اگر اسے یہ احساس نہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ اس نے ہمیں، کس نے، امتحان لینے والے نے ہمیں فیل کیا ہے، تو اپنی غلطی کا احساس نہیں تو آئندہ اس کا تدارک بھی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں احساس ہو کیا جا ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھروں تک یہ برائی پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب ہی کسی قوم کے اندر فاحشہ عام ہو جائے، فاحشہ کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ وہ برائی جسے آپ لوگ اپنے سیکس کی شکل میں کہتے ہیں، اس سے متعلقہ چیزیں ہیں، جس کو عربی میں کہے، اردو میں کہے، جس سے متعلق چیزیں، یہ چیزیں چاہے زنا کی شکل میں ہیں، لواط کی شکل میں ہیں، 2 عورتوں کا باہم لذت اندوزی کی شکل میں ہیں، گندی فلموں کی شکل میں ہیں، جس شکل میں پائی جائیں، 2 ساتھیوں کا، لڑکے اور لڑکی کا، بیچ اور سمندر کے ساحل سمندر کے اوپر ننگے لیٹنے کی شکل، کسی بھی شکل میں ہیں، اگر یہ کسی قوم کے اندر عام ہو جائیں، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک اس کا اعلان کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک قدرتی آفت مسلط کر دیتا ہے۔ وہ کیا؟ ایسی بیماری ان کے اوپر آتی ہے جو اس سے پہلے لوگوں نے سنا نہیں ہوگا۔ ہم نے اور آپ نے اپنے بچپن میں ایڈز کا نام سنا تھا؟ نہیں سنا تھا۔ کورونا وائرس کا نام سنا تھا؟ جی نہیں سنا تھا۔ تو یہ بیماریاں ہمارے اوپر جو آ رہی ہیں، چاہے پہلے تعاون کی شکل میں آتی رہی ہوں یا آج ہمارے ان مختلف بیماریوں کی شکل میں آ رہی ہیں، یہ اصل کیا چیز ہے؟ ہمارے گناہوں اور یہ فاحشہ جو آج کل ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، اللہ کی قسم ایسی ایسی تصویریں پیش کی جاتی ہیں جو کم سے کم ایک حیوان دوسرے حیوان کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ ایک جانور جو کم عقل ہے، جسے ہم بے عقل کہتے ہیں، آپ کہیں بھی دیکھے ہیں کہ کوئی شیر کسی شیرنی کے ساتھ زنا بالجبر کرتا؟ آپ نے دیکھا کوئی گدھا کسی گدھئی کے ساتھ، کسی گھوڑی کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہو؟ کہیں دیکھا ہے آپ؟ اور اس کی فوٹو بناتا ہو؟ لیکن آج انسان کیا کر رہا؟ یہ چیز کیا یعلنوا بہا ہے کہ نہیں؟ بلکہ آج اتنا اعلان ہو چکا ہے کہ یہ ہمارے بستروں تک یہ چیز پہنچ چکی ہے کہ غلط کہہ رہا پہنچی ہے ہمارے بستروں تک۔ تو اس لیے ہمارے اوپر یہ بیماری، یہ مصیبت آئی ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر وہ لوگ ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کر دیں، کس چیز میں؟ ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کر دیں، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ دکاندار گراہک کو اس کا پورا مال اور پورا حق نہ دے، جھوٹ بولے، عیب کو چھپائے۔ آج ناپ اور تول کی الگ الگ شکلیں ہمارے اندر ظاہر ہو چکی ہیں۔ آپ
کسی مارکیٹ میں پھل لینے جائیے، اوپر سے جو پھل رکھا ہوا بڑا اچھا اچھا آپ کو لگے گا، اور نیچے چھوٹے چھوٹے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ناپ تول میں کمی کی ایک شکل ہے۔ آپ کسی دکان پر جائیے، آپ ایک دستی لینا ہے، آپ کو بس ایک دستی لے کے، یہ ہینڈ کرچیف جو ہے دستی لینا ہے، اس پر لکھا رہے گا بیسٹ کوالٹی، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور چاہے لیٹ ایک بار دھو دیے تو خراب ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے نا سپر کوالٹی ہے، وہ لکھی۔ یہ کیا ہے؟ ناپ اور تول میں کمی ہے، اور آج اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہے۔ ایک تہبند آپ خریدنے جائیے، اس پر لکھا ہے دھاگا کون سا ہے، 100/100 کا ہے، لیکن چاہے ایسا جو کارخانے ہیں ان سے میں ملا کہ فیرن یہ جو تم لکھ رہے ہو 100/100 کا، تو بعد ہمارے جو خاص اقرار کیے کہ یہ 80/80 ہے، لیکن اس پر کیا ہم لکھتے ہیں 100/100۔ یہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کی شکل ہے۔ تو اگر ناپ تول کی کمی کسی معاشرے میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان پر 3 مصیبتیں نازل کرتا ہے، ایک نہیں 3 مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ ایک مصیبت تو یہ ہے کہ ان کے یہاں اوپر بارش کم ہوتی ہے اور قحط سالی ہو جاتی ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، متنبہ کرتا ہوں کہ بارش کم ہوتی، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ آسمان سے بارش نہیں نازل ہوتی جی، تو کم ہونے کا معنی کیا ہے؟ کم ہونے کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو روک لیا ہے، نہیں۔ اللہ نے جو نظام بارش کا، جس دن سے بارش کا نظام رکھا ہے، برابر ہر سال اتنی ہی بارش ہوتی ہے، کسی سال کم بارش نہیں ہوتی، ہر سال اتنی ہی بارش ہوتی ہے۔ صحیح ہے جی؟ نہیں مانیں گے لوگ، ہم دیکھتے ہیں پہلے جتنی بارش ہوتی ہی نہیں۔ جی ہاں، ہر سال اتنی ہی۔ وما ننزله الا بقدر معلوم ونزلنا من السماء ماء بقدر۔ اللہ تعالیٰ ایک مقدار جو متعین کی ہے، اسی مقدار کے مطابق ہر سال بارش نازل کرتا ہے، لیکن ہم محسوس کم کرتے ہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من عام امطر من عام، کوئی سال کسی سال سے زیادہ بارش والا نہیں ہے، ہر سال بارش برابر ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ جب بندے اللہ کے عبادت گزار ہوتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے احکام کے پابند ہوتے ہیں، تو یہ بارش اس جگہ نازل ہوتی ہے جہاں سے ان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو، فرامین کو توڑتے ہیں، تو بارش اللہ تعالیٰ آسمان سے اتنی ہی نازل کرے گا، لیکن اسے صحراؤں میں، سمندروں پر اور ایسے پہاڑوں پر بھیج دیتا جہاں سے ان کو فائدہ نہ پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بارش کو دیر نازل کر رہا ہے، لیکن ہم سے دور بھیج رہا تھا، ہم اسے فائدہ نہ حاصل کر سکے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں، اگر کوئی قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرے تو اس پر 3 مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک مصیبت کیا ہے؟ خشک سالی کی ہے۔ دوسری مصیبت ہے مہنگائی کی۔ دوسری مصیبت مہنگائی کی ہے، جیسے کہ آج ہر آدمی چیخ رہا ہے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے۔ اور تیسری مصیبت کیا ہے جی؟ کسی کو یاد ہے؟ وجور السلطان، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ظالم حاکموں کو مسلط کر دیتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو 3 مصیبتیں آئیں، بارش کی کمی، جس کے نتیجے میں مہنگائی، اور پھر تیسری چیز ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا۔ اسی طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، جب کوئی قوم اپنے مال کی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر خشک سالی مسلط کر دیتا ہے۔ اگر حیوان نہ ہو تو ایک قطرہ بھی بارش کا روئے زمین پر نہ آئے۔ اور اگر جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے، غور سے سن لیں اور دیکھیں، جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر، ان کے دشمنوں کو، غیر قوم کے لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، جو ان کے پاس جو کچھ موجود ہے، زمین کی شکل میں، مال کی شکل میں،
جائیداد کی شکل میں ان سے چھین لیتے ہیں، ان سے چھین لیا کرتے ہیں۔ اور پانچویں چیز ہے جب ان کے ائمہ چاہے حاکم کی شکل میں ہیں یا عالموں کی شکل میں ہیں، اگر قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ کے نازل کردہ احکام سے فیصلہ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں آپس میں لڑا دیتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کسی قوم پر آسمانی آفتیں آتی ہیں، اس کا دوسرا سبب کیا ہے؟ گناہوں کی کثرت۔ اور تیسرا سبب بھی سن لیجیے اور کان کھول کر کے سنیے، اور یہاں سے جانے کے بعد سوچئے کہیں ہم اس میں مبتلا تو نہیں ہیں۔ یہ جو ہماری وجہ سے اللہ کی مخلوق ایک جانور کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو چارہ نہیں مل رہا ہے، پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے، آخر اس کا سبب ہم تو نہیں بنے ہوئے ہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنا۔ یہ ایسا فریضہ ہے جو آج بھولا ہوا ہے۔ آج عوام کی بات تو چھوڑ دیجئے، خواص نے بھی اس فریضے کو چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ علماء نے بھی یہ اپنا فریضہ صرف وہاں سمجھا ہے جب اس منبر پر بیٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو، ورنہ اس فریضے کو ادا نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کیا بیان فرماتے ہیں؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، تم میں سے جو کوئی بھی منکر کو دیکھے، عالم ہے تو، جاہل ہے تو، چھوٹا ہے تو، بڑا ہے تو، مرد ہے تو، عورت ہے تو، کوئی بھی دیکھے، فلیغیرہ بیدیہ، اسے اپنے ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتا ہے تو زبان سے بدلے، اگر زبان سے نہیں بدل سکتا ہے تو اس کا مطلب کم سے کم دل میں تو برا سمجھے، اور دل میں بھی اس کو برا نہ سمجھنا، اس کا مطلب اب ایمان کا کوئی حصہ اس کے دل میں موجود نہیں، اس پر مصیبتیں آئیں گی۔ بنو اسرائیل کو مصیبت کیوں آئی؟ سور اور بندر کیوں بنا دیے گئے؟ وجہ کیا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ اس فریضے کے اندر کوتاہی ہے۔ ساتھیو، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہیں، حقیقت ہے، فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اس فخریت کا سبب کیا ہے؟ کنتم خیر امہ، اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ تم سب سے بہترین امت ہو، لیکن کب؟ جب عبداللہ نام رکھ لو گے تب، داڑھی رکھ لو گے تب، نماز پڑھ لو گے تب نہیں۔ جی ہاں، اس کا فائدہ صرف تم۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے ہے نا، ہماری پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اور ہماری بعثت جی کس لیے ہے؟ ہماری بعثت لوگوں کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنے لیے جیے، ہم اپنے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، ورنہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ تو ایک رنڈی بھی پال لیتی ہے، بات ہے کہ نہیں؟ صحیح، برا نہ مانیں گے، پال لیتی نہیں پال لیتی، ایک غیر مسلم بھی پال لیتا ہے، آپ سے جیسا ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو پالتا ہو، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ اس لیے مسلمان نہیں بنائے گئے ہیں، آپ کو مسلمان کیوں بنایا گیا ہے؟ کنتم خیر امت جی اخرجت للناس، لوگوں کے لیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ تم خیر امت کیسے بنو گے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ علماء کہتے ہیں ایمان باللہ کو مؤخر کیا ہے، کس پر؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد ذکر کیا ہے، اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کا بعض علماء نے چھٹا رکن مانا ہے، اس قدر اہم فریضہ ہے کہ آج امت نے اس بارے میں کوتاہی کی ہے، اور اگر اس بارے میں کوتاہی ہوتی رہی تو اللہ تعالی ہمارے اوپر مصیبتیں نازل کرے گا، دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائیں ہمیں بچانے کے لیے، پارلیمنٹ سے لے کر وائٹ ہاؤس تک لوگ اکٹھا ہو جائے کہ مسلمانوں کی حفاظت ہونی، ان کا حق ملنا چاہیے۔ اللہ کی قسم ہمارا حق نہیں مل سکتا۔
ہمارا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ہمارے حق کی ضمانت کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کسی پارلیمنٹ کے قاضی کے پاس نہیں ہے، وائٹ ہاؤس کے کسی صدر کے پاس نہیں ہے. چاہے جتنا سجدہ کرے وہاں پر جا کر کے آپ کے مسائل کا حل نہیں ہوگا. حل کہاں سے ہوگا؟ آپ اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کیجئے، جس لیے آپ بھیجے گئے ہیں تو پورا کیجئے اس کو. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم. اہل کتاب کی یہی خرابی رہی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے ہلاک اور برباد ہوئے ہیں. تو علی کل حال ساتھیوں، امر المعروف نہی عن المنکر سے متعلق باتیں تو بہت طویل ہے، لیکن ان کو میں ذکر نہیں کر سکتا. علی کل حال ہم آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے. کہ قدرتی آفتیں جو آتی ہیں اس کی حکمت کیا ہے؟ آخر اللہ تعالیٰ حکیم ہے نا. الیس اللہ بیحکم الحاکمین. تمام حاکموں میں، تمام فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، صدقا فی القول وعدلا فی الحکم. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، صدقا فی القول وعدلا فی الحکم. تو اللہ تعالیٰ حکیم ٹھہرا. اللہ تعالیٰ وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو آخر یہ بلائیں جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوں، لیکن اس میں حکمت کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. اللہ نے کیوں ایسے ہمیں آزمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ اور علم کامل کا اظہار ہوتا ہے، تاکہ بڑی بڑی ترقی کرنے والی قومیں یہ جان جائیں کہ اس دنیا کے نظام کو چلانے والی کوئی ذات ہے جو ہر چیز پر غلبہ اور قدرت رکھتی ہے. اس کی قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ صرف ایک بیماری آئی ہے اور تمہارے تمام آلات اپنی جگہ پر ٹھپ ہو گئے ہیں. ہوائی جہاز بھی ٹھپ ہو گیا، ٹرینیں بھی ٹھپ ہو گئی، بسیں بھی ٹھپ ہو گئی، حتیٰ کہ تمہارے لیے پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا. ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ کس کی طرف سے ہے؟ ساتھیوں، آج سے 2 یا 3 سال پہلے بات چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لیے عبرت کا سبب ہوتی ہیں. امریکہ کے صدر کیا جورج بائیڈن جو پہلے کون تھا؟ بائیڈن تھا. اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا نحن قوت لا نقہر، ہم ایسی قوت ہیں جن کے اوپر غلبہ پانا مشکل ہے. اس کے 1 مہینے کے بعد اللہ کی قسم ایسا طوفان آیا ہے اس کے ملک میں، ایسا طوفان آیا کہ خود وہ امریکہ اور امریکہ کی مدد کرنے والے سارے ملک اپنے تمام اسباب کو لے کر کے ٹوٹ پڑے ہیں، لیکن اس کا علاج نہیں کر سکے. وہ یہ بھول گیا کہ قوت اللہ تقہر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قوت. اس روئے زمین پر فرعون بدبخت کہتا تھا هذه الانہار تجری من تحتی، دیکھے نہیں انا ربکم الاعلی، یہ نہریں میرے نیچے بہ رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی کو اس کے اوپر سے گزار دیا. کہ قہار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کوئی دوسرا قہار نہیں ہے. دوسرا فائدہ وہ ہوتا ہے ساتھیوں کہ امتحان اور آزمائش ایک مومن کے لیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مصیبتیں آتی ہیں ان کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بندے کو آزماتا ہے کہ آخر کون سا بندہ صبر کرتا ہے. بعض اللہ کی عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر مصیبت اور پریشانی نہ آئے تو ان عبادات کا مزہ ہی نہ ملے بندے کو. وہ کون سی عبادات ہیں؟ کون سی عبادات؟ صبر ہے، عبادت ہے نا، دل کی عبادت. آج ہمارے یہاں مصیبت اور پریشانی یہ ہے کہ ہم ظاہری عبادات پر خوب توجہ دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے دل کی عبادت جو سب سے اہم عبادتیں ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، شاید اگر میرا بیان کہیں سنا ہو، قرآن مجید میں
دل کی 30 اور 27 بیماریوں کا ذکر ہے. کتنا؟ 27 بیماریوں کا ذکر, ایک دو نہیں. جی ہاں شیخ, یہاں ڈھونڈ کے تلاش کریں اسے, اور میں شاہد ہوں تلاش کیا ہے اور ملی ہے. ہر ایک بیماری اس کے سامنے آیت کو ہم نے ذکر کیا ہے. کتنی بیماریوں کا ذکر ہے قرآن مجید کی؟ دل کی قرآن مجید میں جی 27 بیماریوں کا ذکر ہے. لیکن ابھی ہم پوچھیں تو شاید 2 3 4 سے زیادہ کوئی نہ گنا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے خطبہ اور ہمارے مولانا حضرات ان چیزوں کو بیان, ان کی ساری کوشش کیا ہے؟ ظاہری عبادات کے اوپر ہے. بس نماز میں کھڑے ہو تو پیر ضرور ملاؤ, ہے کہ نہیں؟ بلکہ بعض مسجدوں کو میں جانتا ہوں, اگر کوئی بیچارہ آ گیا غیر جماعت والا تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اگر ملانا ہے تو ملاؤ, ورنہ جاؤ دوسری مسجد میں نماز پڑھو. نعوذ باللہ من ذالک. ملانا اچھی چیز ہے. یہاں تک سوال ہوتا ہے کہ ہم تشہد میں بیٹھے تو اپنی انگلی کو کب اٹھائیں, انگلی کو حرکت دیں کہ سیدھے اٹھائے رکھیں. ہوتا ہی نہیں سوال ہوتا. لیکن کبھی کسی نے یہ سوال کیا کہ شیخ میں اپنے دل کے اندر سختی محسوس کر رہا ہوں, وہ کون سا علاج ہے, کون سی دوا ہے جس سے ہمارے دل کو حرکت پیدا ہو؟ کسی نے سوال کیا؟ نہیں کیا. تو یہ کمی ہمارے اندر ہے. تو بعد اللہ کی ایسی عبادات ہیں کہ ہمارے اوپر مصیبت اور پریشانی نہ آئے تو ان عبادات کو کرنے کا موقع نہ ملے. جیسے صبر ہے, اخلاص ہے, یقین ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے پر. اللہ نے وعدہ کیا ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. نہیں, سورہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. اللہ اس بات پر خود گواہ ہے, اس امت کو تمام امتوں پر غالب کر کے رکھے گا. تو ہمارا ایمان رہا کہ ہم نے اپنے دین کا اور دنیا کا سودا کر دیا لوگوں کے ساتھ. تو یہ آزمائش ہے, یہ بیماریاں, یہ مصیبتیں, یہ آفات اور پریشانیاں, کہ ہم اپنے ایمان میں کہاں تک, اللہ پر ہمارا ایمان کہاں تک ہے, اللہ پر ہمارا توکل کہاں تک ہے, اللہ پر ہمارا بھروسہ کہاں تک ہے, ہمارے اندر اخلاص کہاں تک پایا جا رہا ہے. ان تمام عبادات کا موقع ان موقعوں پر زیادہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس بیماریوں کے ذریعے, مصیبت اور آفات کے ذریعے مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا. ایک فائدہ یہ حکمت یہ ہوتی, ہم گنہگار ہیں, ہم اللہ کے حکم میں بڑی کوتاہی کرنے والے ہیں, غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کو لے آ کر کے کیا کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک کانٹا بھی ایک مومن کو چبھ گیا, کانٹا تو بڑی دور کی بات ہے, حتی ہمن یہمھا, یہاں تک کہ اگر وہ فکر میں پڑتا ہے, سوچ میں پڑتا ہے, ایک شخص ہے, اس کی شادی ہوئی, 1 سال گزر گئے, 2 سال گزرے, 3 سال گزرے, 4 سال گزرے, اولاد نہیں ہو رہی. ان میاں بیوی سے پوچھو کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی, اور میاں بیوی سے زیادہ بیٹی کی, عورت کی ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. روزانہ سوچتی ہوگی کاش کہ میری بیٹی کوئی اولاد, کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر اس کا اسے طلاق دے دے, یا دوسری, ہے کہ نہیں ہے. یہ ہم فکر ہے کہ نہیں فکر ہے. لیکن کیا ایک مومن کے لیے ضائع جا رہی, یہ بیکار جا رہی؟ نہیں. اللہ کی قسم اس کے ہر فکر پر روزانہ سونے سے پہلے جو فکر غم کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اجر سے نواز رہا. حتی ہم یہمھا, یہاں تک کہ غم بھی آتا ہے. تو یہ مصیبتیں جو آتی ہیں, قدرتی آفات, اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے. وقت نہیں کہ میں دلیل دوں, وقت ختم ہو گیا میرا, لیکن بڑی مادہ صرف ایک چیز میں آپ کے سامنے ایسے کرتے چل رہا ہوں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. دیکھیے, پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں, اللہ کی قدرت پر ایمان, یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز, ہم عبرت حاصل کریں. عبرت حاصل کرنے کا معنی کیا ہے؟ اب ہم ایسی حرکت نہ کریں کہ ہمارے اوپر دوبارہ یہ عذاب آئے, یہ عبرت حاصل کریں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم توبہ اور استغفار سے کام لیں. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یہ دیکھتے نہیں کہ سال میں 1-2 بار ضرور آزمائے جاتے ہیں. کبھی سیلاب ہے, کبھی بیماری ہے, کبھی دشمن کا غلبہ ہے, کبھی کوئی چیز ہے,
لیکن پھر توبہ کیوں نہیں کرتے, عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو ایسے موقع پر توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے. چوتھی چیز یہ ہے ہم لوگوں کی مدد کریں, ان کے لیے دعا اور استغفار کریں, اس لیے کہ ہم ہر چیز سے عاجز آ سکتے ہیں. ہاتھ سے ان کی مدد کرنے سے مظلوم کی, مال سے مدد کرنے سے مظلوم کی, آواز سے مدد کرنے سے مظلوم کی, لیکن دعا سے ان کی مدد کریں, ہم اس سے عاجز نہیں. آج بڑی مصیبت ہے, لوگ چیخ رہے ہیں فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے, فلاں حاکم کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. اس سے پہلے سوال ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تم سے تو یہ بھی نہیں ہو سکا کہ رات کی تاریکی میں اٹھتے, 2 رکعت نماز پڑھتے اور ان کے ظلم سے نجات کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیتے. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تم سے, تو تم عاجز ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں, بڑے اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کو اس لیے ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ جو قدرتی آفات ہیں اس کے اسباب اور اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری قوم کو, بلکہ سارے ملک کو, بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کو ہر قسم کی قدرتی آفات, مصیبتوں اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری کے اوپر رحم فرمائے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ مظلوم کو اور جو مجبور لوگ ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.